اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ تمام سننے والے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تھمبنیل سے جیسے کہ آپ کو اندازہ ہو گیا، امام خمینی کی ایک مایہ ناز کتاب آداب نماز کی آڈیو بک۔ یہ کتاب ہمیں نماز کی ظاہری شکل سے نکال کر اس کی اصلی روح اور باطنی حقیقت سے روشناس کرواتی ہے۔ آئیں اس سفر کا آغاز کرتے ہیں اور اپنی نمازوں کو ایک نئی زندگی دیتے ہیں۔ اس کتاب کی جتنی بھی آڈیوز ریکارڈ کی جائیں گی اس کے لیے آپ پلے لسٹ بنامے آداب نماز میں جا کر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ آج انشاءاللہ کہ اس آڈیو بک کا 7واں حصہ بیان کیا جائے گا۔ کتاب کو شروع کرنے سے پہلے میں ایک دفعہ دوبارہ وہ لفظ ریپیٹ کر دوں کہ جو پچھلی 6 کتابوں کے آخر میں نے آپ لوگوں سے کہے تھے۔ یہ کتاب ایک ایسی کتاب ہے کہ جو اہل عرفان کی لفظوں سے ڈھکی ہوئی ہے اور چند مطالب کو سمجھنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، لیکن اگر ایک یا 2 دفعہ ان کو آپ ریپیٹ کر کے پڑھیں یا سنیں تو اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ نہیں بھی ہوتا تو آپ کے پاس ماشاءاللہ ارد گرد اہل علم لوگ موجود ہیں، لغت موجود ہے، آپ لوگ ڈکشنری وغیرہ سے جا کر اس کے مطالب دیکھ سکتے ہیں جس سے واقعاً اذہان کھلیں گے۔ بہرحال چلتے ہیں کتاب کی طرف۔ فصل سوم ہے الوحیت کی شہادت کے آداب اور اذان اور نماز سے اس کا ربط۔ معلوم رہے کہ الوحیت کے چند مقامات ہیں کہ جو مجموعی طور پر 2 مقام سے عبارت ہیں، ایک مقام الوحیت ذاتیہ اور دوسرا مقام الوحیت فعلیہ، اور اگر الوحیت کے حق میں منحصر اور اسی سے مخصوص ہونے کی گواہی کا مقصد الوحیت ذاتیہ کی گواہی ہے تو اس کی حقیقت تکبیر سے تقریباً ملتی جلتی معلوم ہوتی ہے۔ اگر الا فی الشیء یعنی تخیر فی یا لا یعنی ارتفاع یا لا یلو یعنی احتجب میں سے کسی سے بھی مشتق مانا جائے، اس صورت میں باب تکبیر کے خاصیات اور معانی کی طرف رجوع کرنے سے اذان اور اقامے سے اس کا ربط بھی معلوم ہو جاتا ہے، اور اس کا ادب بھی اور اس کا اعادۂ اختصار کے منافی ضرور ہے لیکن فوائد سے خالی نہیں۔ اور اگر الہ بمعنی عبد اور مراد معلو بمعنی معبود ہو تو سالک کو چاہیے کہ محضر عبودیت میں شہادت سوری کو شہادت قلبی اور باطنی سے حق تعالیٰ کے لیے منطبق کر لے اور یہ سمجھ لے کہ اگر دل میں کوئی اور معبود ہوا تو اس شہادت کے سلسلے میں منافق ہوگا، کیونکہ زبان پر کچھ اور دل میں کچھ اور۔ لہٰذا کوئی سی بھی ریاضت کرتے وقت الوحیت کی شہادت کو دل تک پہنچائے اور شیطان نفس امارہ کے تصرف کے ہاتھوں تراشے ہوئے چھوٹے بڑے بتوں کو دل کے کعبے سے نکالے اور توڑ کر پھینک دے تاکہ محضر قدس کے لائق ہو جائے۔ جب تک محبت دنیا اور شیون دنیاوی کے بت کعبے دل میں رہیں گے، سالک کو منزل مقصود کی طرف جانے کا راستہ نہیں مل سکتا۔ لہٰذا الوحیت کی شہادت ملکی اور ملکوتی قوتوں میں اعلان کے لیے ہے کہ جھوٹے معبودوں اور کجروی کے مقاصد کو اپنے قدموں تلے روٹ ڈالیں تاکہ معراج قرب کی طرف جا سکیں۔ اور اگر الوحیت کے منحصر ہونے سے مراد الوحیت فعلی ہے کہ جو تصرف و تدبیر و تاثیر ہی کی دوسری تعبیر ہے، تو شہادت کے معنی یہ ہو جائیں گے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ دار وجود میں کوئی متصرف اور غیب و شہادت میں کوئی مؤثر سوائے ذات مقدس حق کے نہیں، اور اگر قلب سالک میں موجودات میں سے کسی موجود اور دوسرے افراد میں سے کسی فرد پر اطمینان ہوگا تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ اس کا دل بیمار ہے اور اس کی گواہی جھوٹی اور مصنوعی ہے۔ لہٰذا سالک کو چاہیے کہ لا مؤثر فی الوجود الا للہ کو پہلے فلسفیانہ دلیل و برہان سے مستحکم کرے اور معارف الہیہ سے کہ جو بعثت انبیاء علیہم السلام کی غرض و غایت ہے فرار نہ کرے، حق اور اس کی شیون ذاتیہ و صفاتیہ کی تذکر سے اعراض نہ کرے، کیونکہ سعادتوں کا سرچشمہ تذکر حق ہے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 124۔ جو شخص میری یاد سے روگردانی کر لے گا اس کی زندگیوں میں دشواریاں پیدا ہوں گی، اور جب برہان و تفکر کے قدموں سے چل کر اس الہی لطف کی حقیقت تک پہنچ جائے کہ جو الہی معارف کا سرچشمہ اور غیبی حقائق کا صدر دروازہ ہے، تو تذکر و ریاضت کے قدموں سے آگے بڑھ کر
قلب کو اس سے مانوس کرے تاکہ قلب اس پر ایمان لے آئے، اور یہ سالک کے قول کی سچائی کا پہلا مرتبہ ہوگا، اور اس کی علامت سب سے کٹ کے حق کا ہو رہنا اور تمام موجودات کی طرف سے چشمے امید و طمع کو بند کر لینا ہے۔ اس کا نتیجہ توحید فعلی کی صورت میں نکلے گا کہ جو اہل معرفت کے عظیم مقامات میں سے ایک ہے، اور جب سالک اللہ نے تمام تاثیرات کو حق میں منحصر کر لیا اور اس کے علاوہ تمام موجودات سے امید کی نظریں ہٹا لی تو محضر مقدس کے لائق ہو گیا، بلکہ اس کا دل فطری طور پر اس محضر کی طرف متوجہ ہو گیا، اور شاید شہادت کو دہرانا اس لیے ہو کہ دل میں اسے اچھی طرح تمکن حاصل ہو جائے۔ شہادت سے مقصد دونوں شہادتوں میں سے ایک ہی شہادت ہو۔ یہ وہ ممکن ہے کہ یہ تکرار نہ ہو، بلکہ ایک سے اشارت الوحیت ذاتیہ کی طرف ہو اور دوسری سے الوحیت فعلیہ کی طرف۔ اس صورت میں آخر میں اس کا اعادہ ممکن ہے تمکین کے لیے ہو، اور اسی لیے وہاں لفظ شہادت سے اس کا ذکر نہ آیا ہو، کیونکہ شہادت تو پہلے ہی دی جا چکی۔ تنبیہ عرفانی: معلوم ہونا چاہیے کہ شہادت کے چند مراتب ہیں کہ جن میں سے ہم انہیں چند کے بیان پر اکتفا کرتے ہیں کہ جو ان اوراق کے لیے مناسب ہیں۔ اول شہادت قولی ہے کہ جو معلوم ہے کہ قولی شہادت کی اگر قلبی شہادت سے توثیق اور تصدیق نہ ہو، چاہے اس کے بعض معمولی مراتب ہی کے ذریعے ہو، تو یہ شہادت نہ ہوگی بلکہ فریب اور نفاق ہوگی، جیسا کہ تکبیر کے سلسلے میں حضرت امام جعفر علیہ السلام کی حدیث پہلے کسی آڈیو میں بیان ہو چکی ہے۔ دوم ہے شہادت فعلی، وہ یوں ہے کہ انسان اعضاء اور جوارح کے اعمال سے گواہی دے، مثلاً اپنے افعال کے طرز میں اور اپنے اعمال کے اجرا کرنے میں لا مؤثر فی الوجود الا اللہ کی حقیقت کو داخل کرے، اور چونکہ قولی شہادت کا لازمہ یہ ہے کہ کسی غیر کو مؤثر نہ جانے، لہٰذا اس کے اعمال کا نقشہ بھی یوں ہی ہوگا، پس اپنا دستے احتیاج بارگاہ خدا کے سوا کہیں دراز نہ کرے، اور چشم امید کو کسی مخلوق کی طرف کھول کر نہ دیکھے، اور کمزور بندوں کے سامنے اپنے استغنا اور بے نیازی کا اظہار کرے، اور ان کے سامنے ضعف و ذلت اور عجز کے اظہار سے کنارہ کرے۔ اور یہ مطلب احادیث مبارکہ میں بہت آیا ہے، چنانچہ کافی شریف کی روایت ہے کہ مومن کی عزت لوگوں سے اس کا مستغنی اور بے نیاز رہنا ہے، اور اظہار نعمت و غنا کرنا خود مستحبات شرعیہ میں سے ایک ہے، اور لوگوں سے حاجتیں طلب کرنا مکروہ ہے۔ بالجملہ انسان کو چاہیے کہ لا مؤثر فی الوجود الا اللہ کے الہی نادر نقطے شہادت قلبی ہے۔ یہ شہادت فعلی اور قولی دونوں کا سرچشمہ ہے۔ جب تک یہ شہادت نہ ہوگی ان دونوں کا وجود نہ ہوگا اور ان کی حقیقت سامنے نہیں آئے گی، اور وہ یوں ہے کہ حق کی توحید فعلی قلب میں تجلی کرے اور قلب اپنے سر باطنی سے اس نقطے کو پالے اور دوسرے موجودات سے منقطع اور منفصل ہو جائے، لوگوں سے یہ امید ترک کرے، بندوں سے مایوس ہو جائے، اور خدا تعالیٰ پر اعتماد اور بھروسہ کرنے کے بارے میں اہل بیت عصمت علیہم السلام سے کہ جو ایک عمدہ حدیث روایت کی گئی ہے وہ اس مقام سے متعلق ہے کہ میں نے دیکھا کہ جو کچھ نیکی ہے وہ لوگوں کے ہاتھ میں جو کچھ ہے اس سے طمع نہ کرنے میں ہے، اور جو شخص ایک بھی چیز میں لوگوں سے امید نہ لگائے اور اپنے تمام امور خدا کے حوالے کر دے، خداوند عالم ہر چیز میں اس کی حاجت پوری کرتا ہے۔ اور اس طرح کی اور بھی بہت سی حدیثیں ہیں۔ چہارم ہے شہادت ذاتی ہے، اس سے مقصود شہادت وجودیہ ہے، اور یہ اولیاء کاملین میں متحقق ہوتی ہے، اور اولیاء کی نظر میں تمام موجودات میں ایک ہی معنی میں یہ شہادت پائی جاتی ہے۔ اور شاید کہ آیہ شریفہ سورہ آل عمران آیت نمبر 18 خدا نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی خدا نہیں، اور ملائکہ اور صاحبان علم نے بھی یہی گواہی دی، اس میں شہادت ذاتی مراد ہے، کیونکہ حق تعالی مقام احادیث جمع میں اپنی وحدانیت کی شہادت ذاتی دیتا ہے، کیونکہ وجود محض احادیث ذاتی ہی رکھتا ہے، اور یوم قیامت طالع ہوگا تو وحدانیت میں ظہور کرے گا۔ یہ احادیث پہلے مراعات جمع میں اور پھر مراعات تفصیل میں ظہور کرتی ہے۔
اسی لیے فرمایا والملائکۃ و اولو العلم، اور یہاں پر معارف کے چند مقامات ہیں کہ جن کا بیان کرنا ان اوراق کی ذمہ داری سے باہر ہے۔ وصل ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں اذان کے آغاز کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبے کے سائے میں لیٹے تھے، جبرائیل جنت کے پانی سے بھرا ایک تشت لے کر آپ کے پاس آئے، آپ کو جگایا، حکم دیا کہ اس پانی سے غسل کیجیے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک محمل میں بیٹھے جس میں ہزار ہزار قسم کے نور کے رنگ تھے، پھر آپ کو آسمان کی طرف لے جایا گیا یہاں تک کہ آسمان کے دروازوں تک پہنچے۔ جب ملائکہ نے آپ کو دیکھا تو آسمان کے دروازوں کو چھوڑ کر بھاگ گئے اور کہنے لگے، دو خدا ہیں، ایک زمین میں اور ایک آسمان میں۔ حکم خدا سے جبرائیل نے کہا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ سن کر ملائکہ دروازوں کی طرف پلٹ آئے۔ اس وقت آسمان کے دروازے کھلے اور رسول داخل آسمان ہوئے یہاں تک کہ دوسرے آسمان تک پہنچے۔ پھر ملائکہ وہاں بھی دروازوں کے اطراف کو چھوڑ کر بھاگے۔ جبرائیل نے کہا، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ ملائکہ پلٹ آئے اور سمجھ گئے کہ رسول اللہ مخلوق ہیں۔ پھر در کھلے اور رسول اللہ داخل ہوئے۔ یہ حدیث ہے اور علل الشرائع کی حدیث میں بھی قریب قریب یہی مضمون وارد ہوا ہے۔ ان حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ الوحیت کی گواہی درہائے آسمان کے کھلنے اور پردوں کے چاک ہونے کا سبب ہے اور فرشتوں کے جمع ہونے کا باعث ہوتا ہے، اور حجاب کے جو الوحیت کی گواہی اور الوحیت کی ذات مقدس میں انحصار کی شہادت سے ہٹتا ہے۔ تاریک اور غلیظ پردوں میں سے ایک ہے کہ جب سالک اس حجاب میں رہتا ہے اس وقت تک محضر میں حاضری کی کوئی راہ نہیں پاتا، اور جب تک اس کے لیے یہ دروازہ نہ کھل جائے تب تک سلوک کا کوئی طریقہ اس کے پاس نہیں ہوتا۔ یہ حجاب کثرت افعالی اور احتجاب تقصیری میں گر پڑنے کا حجاب ہے، جس کا نتیجہ موجودات میں فاعلیت اور موثریت کو دیکھنا ہے، کہ جو فاعلیت میں ان کے مستقل دیکھے جانے کا نتیجہ ہے، اور یہ تفویض محال اور شرک اعظم ہے۔ لیکن الوحیت اور حق تعالیٰ میں الوحیت کے منحصر ہونے کی شہادت کا نتیجہ توحید افعالی اور فعل حق میں کسرانی کو فانی کر دینا، غیر کی تاثیر اور فعالیت کی نفی، اور غیر حق کے استقلال کا انکار ہے۔ اسی لیے ملکوتین حجاب کثرت الہ فی الارض و الہ فی السماء سے باہر آئے، اسی شہادت کے واسطے سے، اور گریز و تفرقہ سے انس اور اجتماع کی طرف پلٹے تو اسی شہادت کے ذریعے، آسمانوں کے دروازے کھلے تو اسی سے۔ لہٰذا سالک بھی یہی چاہیے کہ اس شہادت کے ذریعے اپنے ظلماتی حجاب کو چاک کرے، آسمانوں کے دروازے کو اپنے لیے کھولے، استقلال کے بڑے اور غلیظ پردے سے ایک قدم آگے بڑھ جائے تاکہ معراج قرب کی طرف عروج کی راہ نزدیک آئے، اور یہ حقیقت فقط زبان سے دہرانے اور ذکر قولی سے حاصل نہیں ہوگا، ورنہ ہماری عبادتیں بھی صورت کی حد اور دنیا کے حد سے آگے نہیں بڑھیں گی، اور ہمارے سامنے سے نہ حجاب ہٹیں گے اور نہ آسمان کے دروازے واہ ہوں گے۔ فصل چہارم ہے رسالت کی شہادت کے بعض آداب۔ معلوم رہے کہ اس سفر روحانی اور معراج ایمانی کو ان شکستہ قدموں، ان ٹوٹی ہوئی عنان، اس چشمے کور اور اس دل بے نور سے طے نہیں کیا جا سکتا۔ سورہ نور آیت نمبر 40۔ جس شخص کے لیے خدا نور قرار نہیں دیتا اس کے لیے کوئی نور نہ ہوگا۔ لہٰذا اس طریقے روحانی کے سلوک اور اس معراج روحانی پر عروج کے لیے ہادیان طریق معرفت اور انوار راہ ہدایت کے مقام روحانیت سے لازماً تمسک اختیار کرنا چاہیے کہ یہی حضرات اور اسلان اللہ اور عاکفان اللہ یعنی اللہ تک پہنچے ہوئے اور اللہ کے محضر قدس میں ٹھہرے ہوئے ہیں، اور اگر کوئی شخص ان کی ولایت سے تمسک کے بغیر اپنی انانیت کے قدموں سے یہ راہ طے کرنا چاہے گا تو اس کا سلوک الی الشیطان اور سلوک الی الہاویہ ہے۔ علمی بیان میں یوں کہیے کہ جس طرح حدیث کا ربط قدیم سے ور متغیر کا ثابت ہے، کسی ایسے واسطے اور رابطے کا محتاج ہے کہ جو ثبات و تغیر اور قدم و حدوث دونوں رخ رکھتا ہو،
کہ اگر یہ واسطہ نہ ہو تو فیض قدیم ثابت اس متغیر سے عبور نہ کر سکے جو سنت الہیہ میں حادث ہوا ہے، اور رابطے کونیہ وجودیہ حاصل نہ ہوگا۔ ان دو کے درمیان رابطے کے بارے میں ارباب علوم برہانی کی مختلف رائے ہیں، جبکہ ذوق عرفانی کا تقاضا اور ہی ہے، جس کی تفصیل کی ذمہ داری ان اوراق پر نہیں۔ ذوق عرفانی میں رابط وہ فیض مقدس اور وجود منبسط کہ جو برزخیت کبریٰ اور وسطیت عظمیٰ کا مقام رکھتا ہے، اور وہ بعینہ مقام روحانیت و ولایت حضرت رسول ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو مقام ولایت مطلقہ علویہ سے متحد ہے۔ اس کی تفصیل راقم نے رسالہ مصباح الہدایہ میں درج کی ہے۔ اسی طرح روحانی عروجی رابطے میں جو رابطے کونیہ نزولیہ ہے، اور دوسرے لفظوں میں وجود کو گرفت میں لینا اور اسے اس کے مبدأ دل کی طرف پلٹانا، ایک واسطے کی احتیاج رکھتا ہے جس کے بغیر نہ یہ گرفت وجود میں آ سکتی ہے، نہ مبدأ کی طرف رجوع ناقص اور مقید قلوب اور محدود اور پستی میں رہنے والی روحوں کو ایک کامل فوق الکمال اور تام فوق التمام اور مطلق علی الاطلاق سے ارتباط دینا بغیر روحانی واسطوں اور غیبی رابطوں کے وجود میں نہیں آ سکتا۔ اور اگر کسی کو یہ گمان ہو کہ حق تعالیٰ تو ہر موجود کا قیوم ہے، ہر کون بغیر سائد کے محیط ہے، پھر آپ کے بیان کردہ طول عمل سے کیا حاصل ہے؟ چنانچہ آیہ شریفہ ہے سورہ ہود آیت نمبر 56، کوئی جاندار نہیں ہے مگر اس کی پیشانی، یعنی اس کے زمام اختیار خدا کے ہاتھ میں ہے۔ اس میں یہی اشارہ کیا گیا ہے۔ تو ہم جواب میں کہتے ہیں کہ یہ گمان مقامات میں اختلاط اور اعتبارات میں اشتباہ سے پیدا ہوا ہے، اور کثرت وجود کے مراتب کے مقام کو ساحت تعینات سے اس بحث کو اس رسالے سے کوئی ربط نہیں۔ اس قدر بھی سبقت قلم کے سبب سے حوالہ قرطاس ہو گیا ہے۔ وبالجملہ اولیاء نعمت سے تمسک کہ جو خود معارج کی طرف جانے کی راہ دریافت کر چکے ہیں اور سیر اللہ کی تکمیل کر چکے ہیں، سیر اللہ کی لوازم میں سے ہے، جیسا کہ احادیث شریفہ میں اس کی طرف بہت اشارہ کیا گیا ہے، اور وسائل الشیعہ میں ایک مستقل باب اس عنوان پر قائم کیا گیا ہے کہ ولایت و امامت ائمہ کے بغیر عبادت باطل ہے۔ کافی شریف میں خود اپنی سند سے روایت کی ہے کہ محمد بن مسلم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام باقر علیہ السلام کو سنا، وہ فرماتے تھے، جان لو اے محمد، یقیناً امامان جور اور اس کے پیرو دین خدا سے دور ہیں، امامان جور اور ان کے پیرو دین خدا سے دور ہیں اور گمراہ ہیں، لہٰذا جو اعمال وہ کرتے ہیں وہ ایسی راکھ کے مانند ہے کہ جسے سخت طوفانی ہوا ادھر ادھر اڑا کر لے جاتی ہے اور منتشر کر۔ دوسری روایت میں ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، اگر کوئی شخص راتوں کو عبادت میں قیام کرے اور دنوں میں روزہ رکھے اور اپنا تمام مال تصدق کر دے اور تمام عمر حج بجا لاتا رہے اور ولی خدا کی ولایت کو نہ پہچانتا ہو تاکہ اس سے موالات رکھے، تو اس کے تمام اعمال اس کی شکایت کریں گے اور اس کے لیے نہ پیش خدا کوئی ثواب ہے اور نہ وہ اہل ایمان سے ہے۔ شیخ صدوق نے اپنی سند سے ابو حمزہ سمالی سے روایت کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی ابن الحسین علیہ السلام نے ہم سے فرمایا، تمام زمینوں میں کون سی زمین سب سے افضل ہے؟ ہم نے کہا خدا اور رسول اور فرزند رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا سب سے افضل زمین ہمارے لیے رکن و مقام کے درمیان ہے۔ اگر کوئی عمر نوح پائے اور اپنی قوم میں نوح کی طرح 950 برس رہے، دنوں میں روزہ رکھے، راتوں کو عبادت میں اس مکان میں قیام کرے اور پھر ہماری ولایت کے بغیر خدا سے ملاقات کرے، تو اس کا روزہ، نماز، قیام کچھ نفع نہ بخشے گا۔ اس سلسلے میں روایات اس مختصر رسالے کی گنجائش سے بہت زیادہ ہیں۔ رسالت کی شہادت کے آداب یہ ہے کہ رسالت کی برحق اور سچی شہادت اور مقام رسالت کی عظمت کو قلب تک پہنچائے، خصوصاً رسالت حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت اور عظمت کو۔ عوالم غیب و شہود کا تمام دائرہ وجود تکوینی ہو یا تشریعی وجودی ہو یا ہدایتی، آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے خوان نعمت کا ریزہ خواہ ہے، اور وہ حضرت فیض حق کا واسطہ حق و خلق کا درمیانی رابطہ ہے، اور اگر ان کی روحانیت و ولایت مطلقہ کا مقام نہ ہوتا
تو موجودات میں نہ کوئی مقام غیب احادیث سے استفادہ کے لائق ہوتا اور نہ ہی فیض حق کا گزر کسی موجود کی طرف ہوتا، اور ظاہر و باطن کسی عالم میں بھی نور ہدایت کی جلوہ ریزی نہ ہوتی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ نور ہیں کہ آیا نور میں آیا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، سورہ نور، آیت نمبر 35۔ جب شارع دین اور رسول رب العالمین کی عظمت انسان کے قلب میں جگہ بنا لے گی تو احکام و سنن کی عظمت خود بخود دل میں پیدا ہو جائے گی، اور جب قلب اس عظمت کا ادراک کر لے گا تمام ملکی اور ملکوتی قوتیں دل کی تابع ہو جائیں گی، اور شریعت مقدسہ تمام انسانی مملکت میں نافذ ہو جائے گی۔ اور شہادت کے سچا ہونے کی علامت یہ ہے کہ تمام غیبی اور ظاہری قوتوں میں اس کے آثار ظاہر ہو جائیں گے اور اس سے روگردانہ ہوں، جیسا کہ سابق میں اشارہ کیا جا چکا ہے۔ اب تک جو کچھ ذکر ہوا اس سے رسالت کی شہادت کا اذان و اقامت اور نماز سے رابطہ معلوم ہو گیا، کیونکہ سالک اس طریق روحانی میں اس وجود مقدس سے تمسک کا محتاج ہے تاکہ اس کی مصاحبت و دستگیری سے اس عروج روحانی کا مظاہرہ کرے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس شہادت سے ملکی اور ملکوتی قوتوں میں یہ اعلان کرنا ہے کہ نماز کہ جو معراج مومنین کی حقیقت اور ارباب عرفان اور اصحاب ایقان کے معارف کا سرچشمہ ہے، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کشف تام کا نتیجہ ہے، جنہوں نے خود سلوک روحانی، جذبات الہیہ اور تجلیات رحمانیہ سے مقام قاب قوسین ادنیٰ، سورہ نجم، آیت نمبر 9، اس تک پہنچ کر ذاتی، اسمائی اور صفاتی تجلیات اور غیب احدی کے حضور میں انس کے الہامات کے اتباع سے حقیقت کا کشف فرمایا، اور در حقیقت اس معنوی روحانی سفر سے واپسی پر اپنی امت کے لیے کہ جو خیر الامم ہے یہ سوغات لے کر آئے ہیں اور ان کو احسان مند اور غرق نعمت کر دیا ہے۔ جب یہ عقیدت دل میں قرار پا جائے اور تکرار کے ذریعے جاگزی ہو جائے تو ضرور سالک کو عظمت مقام اور کرامت محل کا ادراک ہوگا، خوف و رجا کے قدموں سے اس مرحلے کو طے کر لے گا، اور امید ہے کہ انشاءاللہ اگر مقدور بھر بھی قیام امر کر لیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے دستگیر ہوں گے اور اس کو احادیث کے مقام قرب تک پہنچائیں گے کہ جو حقیقی مقصد اور فطری آرزو ہے۔ علوم الہیہ میں ثابت ہو چکا ہے کہ تمام موجودات کے معاد ایک انسان کامل کے واسطے سے وجود میں آتی ہے، سورہ اعراف، آیت نمبر 29۔ اسی طرح جس طرح تم کو شروع میں پیدا کیا تھا واپس پلٹو گے، سورہ یہ عیون الاخبار الرضا میں حدیث ہے کہ خدا نے تم سے ابتدا کی اور تم ہی پر انتہا کرے گا، اور تمام مخلوق کی بازگشت تمہاری طرف ہے۔ نقطہ عرفانیہ، علل الشرائع کی ایک حدیث میں کہ جس میں صلوات و معراج کی تفصیل بیان ہوئی ہے اور توصیف کی گئی ہے، وارد ہے کہ جب جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے نازل کی گئی محمل نور میں جبرائیل کے ساتھ معراج میں تشریف لے گئے اور آسمان دوم تک پہنچے تو ملائکہ روب و جلال کی تاب نہ لا کر بھاگ گئے اور پھر سجدے گر گئے اور تسبیح میں مشغول ہو گئے، تو جبرائیل نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ملائکہ جمع ہو گئے اور رسول کو سلام کرنے لگے اور امیر المومنین علیہ السلام کا حال پوچھنے لگے۔ آسمان کے در کھل گئے اور حضرت آسمان چہارم کی طرف روانہ ہوئے، وہاں ملائکہ نے کچھ نہیں کہا۔ پھر آسمان کے دروازے کھلے اور ملائکہ جمع ہو گئے اور جبرائیل نے باقی اقامت کہی۔ تفسیر عیاشی میں بھی قریب یہی مضمون وارد ہوا ہے، اور اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام آسمانوں میں سے کسی ایک آسمان کے ملائکہ میں جمال محمدی کے مشاہدے کی طاقت نہ تھی، اور اس نور مقدس کو دیکھ دیکھ کے سجدے میں گر جاتے تھے اور ادھر ادھر منتشر ہو جاتے تھے۔ انہیں وہم ہوتا تھا کہ یہ نور مطلق الہی ہے، مگر اذان اور اقامت کی فصلوں کو سن کر مایوس ہو جاتے تھے۔ ابواب سماوات واہ ہو جاتے تھے اور پردے ہٹ جاتے تھے، لہٰذا سالک کو چاہیے کہ ان شہادتوں کے واسطے سے حجابات سے باہر آئے اور رسالت کی شہادت دے کر تعین کے احتجاب سے کلی طور پر نکل آئے، کیونکہ مقام رسالت کے جسے خدا نے اشرف الخلق کے لیے معین کیا
دراصل فنائے مطلق کا مقام اور کامل طور پر غیر استقلالی ہے، کیونکہ رسالت متعلقہ خاتمیہ سب سے بڑی خلافت الہیہ برزخیہ ہے، اور یہ خلافت ظہور و تجلی اور تکوین و تشریح سب کے لیے خلافت ہے، اور خلیفہ کو خود کسی طرح کا بھی استقلال اور تعین نہیں ہونا چاہیے، ورنہ خلافت اصالت ہو جائے گی، اور اصالت مخلوقات میں کسی کے لیے بھی ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا سالک اللہ کو چاہیے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلافت کبریٰ کی عظمت کے مقام کو باطن قلب و روح تک پہنچائے، اور اس کے واسطے اور تعین خلقی کے پردوں سے یکسر باہر آ جائے۔ اس کے بعد اس کے لیے تمام آسمانوں کے دروازے کھل جائیں گے، اور کسی رکاوٹ کے بغیر اپنے مقصد کو پا لے گا۔ فرع فقہی اور اصل عرفانی۔ بعض غیر معتبر روایات میں وارد ہوا ہے کہ رسالت کی شہادت کے بعد اذان میں اشہد ان علی ولی اللہ 2 مرتبہ کہیں، اور بعض روایات میں ہے کہ اس کو کہیں، اور بعض روایات میں ہے کہ محمد و آل محمد خیر البریہ کہیں، اور شیخ صدوق نے ان روایات کو محفوظے کے ایجادات و موضوعات میں شمار کیا ہے، ان کی تکذیب کی ہے، اور علماء کے درمیان مشہور یہی ہے کہ یہ روایت قابل اعتماد نہیں، اور بعض محدثین نے اسے تسامخ فی عدل السنن کی بنیاد پر اذان کا ایک مستحب جز قرار دیا ہے، اور یہ قول بعید از صواب نہیں ہے، اگرچہ کہ قربت مطلقہ کی نیت سے کہنا اولا اور اہوت ہے، کیونکہ رسالت کی شہادت کے بعد ولایت و امامت مومنین کی شہادت مستحب ہے۔ چنانچہ احتجاج میں ہے کہ قاسم بن معاویہ نے بیان کیا کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ اہل سنت معراج کے بارے میں ایک حدیث نقل کرتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے گئے تو عرش پر لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ابو بکر صدیق، تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ سبحان اللہ، سب کچھ تو بدل ہی دیا، یہ بھی بدل دیا؟ کہا جی ہاں۔ امام نے کہا خدا نے عز و جل نے کہ جب عرش کو خلق فرمایا تو اس پر لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المؤمنین، اور اس کے بعد یہی نوشتہ پانی، کرسی، لوح، اسرافیل کی پیشانی، جبرائیل کے دونوں بازو، آسمانوں کے شانوں، زمینوں، پہاڑوں کی چوٹیوں، آفتاب اور ماہتاب پہ نقل کیا۔ پھر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی لا الہ الا اللہ کہے، محمد رسول اللہ کہے، تو علی امیر المومنین بھی کہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ ذکر شریف رسالت کی شہادت کے بعد مستحب ہے اور بعید نہیں، خصوصاً اذان کی فصلوں میں مستحب قرار پائے، اگرچہ کہ ان روایات سے بعض بزرگ علماء کے انکار کی وجہ سے احتیاط کا تقاضا ہے کہ قصد قربت مطلقہ کے ساتھ کہے اور اذان میں خصوصیت کی نیت نہ رکھے۔ عرش کی بلندیوں سے زمین کی تہوں تک تمام موجودات پر ان کلمات کو لکھنے کا عرفانی نکتہ یہ ہے کہ خلافت و ولایت کی حقیقت الوہیت کا ظہور ہے، اور الوہیت اصل وجود و کمال وجود ہے، اور جس موجود کو بھی وجود کا کوئی حصہ ملا ہے وہ حقیقت الوہیت اور ظہور الوہیت ہی سے ملا ہے، کہ جو خلافت و ولایت کی حقیقت ہے، اور یہ لطف الہی عوام غیب سے منتہائے عالم شہادت تک کائنات کے اس سرے سے اس سرے تک سب کی پیشانی پر مہر کی طرح ثبت ہے، اور یہ لطف الہی وجود منبسط کی حقیقت نفس الرحمن اور حق کے مخلوق و مقصد تخلیق کا حق ہے، یہ جو بعینہ خلافت ختمیہ اور ولایت مطلقہ علویہ ہے۔ اسی وجہ سے شیخ عارف شاہ آبادی فرماتے تھے کہ ولایت کی شہادت خود بخود رسالت کی شہادت میں شامل ہے، کیونکہ ولایت باطن رسالت ہے۔ راقم الحروف کہتا ہے کہ الوہیت کی شہادت میں مجموعی طور پر شہادتین، شہادت رسالت اور شہادت ولایت شامل ہیں، اور رسالت کی شہادت میں شہادت وحیت اور شہادت ولایت شامل ہے، اور شہادت ولایت میں شہادت الوحیت اور شہادت رسالت شامل ہیں۔ فصل پنجم ہے حیعلات کے بعض آداب۔ جب سالک اللہ نے تکبیریں کہہ کے حق تعالیٰ کی صفت کبریائی کے ذریعے اس کی عظمت کا اعلان کر دیا اور الوحیت کی گواہی دے کر توصیف
بلکہ ہر تاثیر کو اس کی ذات میں منحصر قرار دے دیا اور خود کو قیام امر کے لیے نااہل قرار دے لیا۔ رسالت و ولایت کی گواہی دے کر تمام اختیارات کو رسالت ولایت کا رفیق اور مصاحب مان لیا اور خود مقام خلافت و ولایت سے تمسک اختیار کر لیا، جیسا کہ کہا گیا ہے الرفیق ثم الطریق۔ تو اس کے بعد صریح لہجے میں ملکی اور ملکوتی قوتوں کو نماز کے لیے تیار کرنا چاہیے اور ان میں حی علی الصلاۃ کہہ کر حاضری کا اعلان کرنا چاہیے۔ اس کی تکرار یا تو اس لیے ہے تاکہ مکمل طور سے آگاہی اور پوری طرح بیداری پیدا ہو، یا ان دونوں میں سے ایک مملکت کی داخلی قوتوں کی آگاہی اور بیداری کے لیے، اور دوسری مملکتوں کی خارجی قوتوں کی آگاہی کے لیے، کیونکہ وہ بھی اس سفر میں انسان کے ساتھ سالک ہیں، جیسا کہ اشارہ کیا جا چکا اور آئندہ بھی کیا جائے گا۔ اس مقام میں سالک کے لیے ادب یہ ہے کہ اپنی قلب اور قوتوں کو سمجھائے اور باطن کو بتائے کہ محضر حق میں حاضری کا وقت قریب ہے، تا باطن قلب خود کو حاضری کے لیے تیار کر لے۔ اس کے بعد نماز کے راز اور اس کے نتیجے اور فائدے کا اجمالاً اعلان کرے، یہ کہہ کے حی علی الفلاح حی علی خیر العمل، تاکہ فطرت بیدار ہو جائے، کیونکہ فلاح اور نجات سب سے بڑی سعادت ہے۔ ہر انسان کی فطرت سب سے بڑی سعادت کی عاشق ہوتی ہے، کیونکہ فطرت کمال طلب اور راحت طلب ہے، اور سعادت کی حقیقت کمال مطلق اور راحت مطلق ہے۔ اور یہ بات نماز میں کہ جو خیر الاعمال ہے، قلبی اور قالبی، ظاہری اور باطنی ہر اعتبار سے حاصل ہوتی ہے، کیونکہ نماز صورت و ظاہر کے لحاظ سے ایک بڑا اور جامع ذکر ہے، اور اس میں اعظم کے ذریعے ثناء الہی ہے کہ جو تمام شیون الہیہ کا جامع ہے۔ اسی لیے اذان اور اقامت کا آغاز بھی اللہ سے ہوتا ہے اور اختتام بھی اللہ پر ہوتا ہے۔ نماز کے تمام حالات اور انتقالات میں اللہ اکبر ہی کی تکرار ہوتی ہے، اور توحیدات ثلاثہ یعنی توحید ذات، توحید صفات، توحید افعال کہ جو اولیاء خدا کی خنکی چشم ہیں، نماز ہی سے حاصل ہوتی ہے، اور اس میں فنائے مطلق اور رجوع کامل کی صورت ملی ہوئی ہے، اور باطن و حقیقت کے اعتبار سے قرب حق کی معراج اور جمال جمیل مطلق تک رسائی اسی ذات مقدس میں فنا کی حقیقت ہے۔ فطرت جس کی شیدا ہے، کامل طمانینت، مطلق راحت، مکمل عقلی سعادت اسی سے حاصل ہوتی ہے۔ سورہ رعد آیت نمبر 28۔ ہاں، یاد خدا سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ اسی طرح کمال مطلق کہ جو ساحت الہی تک رسائی، وجوب کے لامتناہی سمندر سے اتصال، جمال ازل کا مشاہدہ اور نور مطلق کے دریا میں مستغرق ہوتا ہے، نماز ہی میں حاصل ہوتا ہے، اور راحت مطلق، استراحت تام اور طمانینت کامل بھی اسی سے پیدا ہوتی ہے، اور سعادت کے دونوں رکن حاصل ہوتے ہیں۔ لہٰذا نماز فلاح مطلق ہے اور یہی خیر الاعمال ہے، اور سالک کو چاہیے کہ لطف الہی تکرار اور تذکر کے ذریعے قلب کو سمجھائے، فطرت کو بیدار کرے۔ دل میں وارد ہونے کے بعد فطرت کمال اور سعادت طلبی کے رخ کو اہمیت دے گی، اس کی محافظت اور نگرانی کرے گی۔ ان کی تکرار میں بھی یہی نکتہ پوشیدہ ہے کہ جو بیان کیا گیا۔ سالک جب اس مقام تک پہنچ گیا تو اب حاضری کا اعلان کرے کہ قد قامت الصلاۃ، اور اب چاہیے کہ خود کو عوالم وجود کے مالک الملوک، سلطان السلاطین، عظیم مطلق کے حضور میں سمجھے، اپنے دل کو اس حضور کے وہ خطرات سمجھائے کہ جو سب کے سب قصور اور امکانی تقصیر سے پیدا ہوتے ہیں، اور قیام امر نہ کرنے پر کمال شرمندگی اور خجالت کے ساتھ اور امید و بہم کے قدموں سے وارد ہو اور کریم کی بارگاہ میں پہنچے، خود کو صاحب زاد و اسباب سفر نہ سمجھے، اور اپنے دل کو سلامتی سے خالی سمجھے، اپنے عمل کو نیکیوں میں شمار نہ کرے، معمولی سکے کی قیمت کے برابر بھی نہ خیال کرے۔ اگر یہ حال اس کے دل میں مستحکم ہو گیا تو امید ہے کہ عنایات الہی سے مستفید ہوگا۔ وصل و تتمیم: جب تم اذان اور اقامت کہتے ہو تو ملائکہ کی 2 صفیں تمہارے پیچھے نماز پڑھتی ہیں، اور جب صرف اقامت کہتے ہو تو ملائکہ کی 1 صف تمہارے پیچھے نماز پڑھتی ہے۔ فروع کافی۔ اور اس مضمون کی بہت حدیثیں ہیں۔ بعض احادیث میں ہے کہ ہر صف کی
حد مشرق سے مغرب تک ہے۔ ثواب الاعمال میں ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اذان اور اقامت کے ساتھ نماز پڑھے اس کے پیچھے ملائکہ کی 2 صفیں نماز پڑھتی ہیں، اور جو شخص بغیر اذان کے صرف اقامت کے ساتھ نماز پڑھے اس کے پیچھے ملائکہ کی 1 صف نماز پڑھتی ہے۔ راوی نے پوچھا کہ ہر صف کی مقدار کیا ہوتی ہے؟ فرمایا کم سے کم مشرق اور مغرب کے درمیانی فاصلے کے برابر، اور زیادہ سے زیادہ زمین و آسمان کے درمیانی فاصلے کے برابر۔ بعض روایتوں میں ہے کہ اگر اذان کے بغیر اقامت کہتا ہے تو ایک ملک اس کی داہنی طرف اور ایک بائیں طرف کھڑا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی احادیث ہیں جو کچھ اختلاف ہے، ممکن ہے وہ نماز گزاروں کی معرفت اور خلوص کے اختلاف پر مبنی ہو، جیسا کہ اس موضوع سے متعلق احادیث سے پتہ چلتا ہے، جیسے وہ روایت کی جو اس نماز کے متعلق وارد ہوئی کہ جو بیابان یا بے آب و گیا زمین میں اذان اور اقامت کے ساتھ ادا کی جائے۔ وبالجملہ جب سالک خود کو ملائکۃ اللہ سے آگے اور اپنے قلب کو ملکی اور ملکوتی قوتوں کے پیشوا کی حیثیت سے دیکھے، اذان و اقامت کے ذریعے اپنی ملکوتی قوتوں کو مجتمع کر لے اور ملائکۃ اللہ اس کے گرد جمع ہو جائیں، تو قلب کو کہ جو ظاہری اور باطنی قوتوں میں سب سے افضل ہے، دوسری قوتوں کا سفارشی بھی ہے، امام قرار دلانا چاہیے، اور چونکہ قلب معمومین کی قرائت کا ذمہ دار ہے اور دوسروں کی ذمہ داری کا بار بھی اس کے اوپر ہے، تو چاہیے کہ اس کی مکمل محافظت اور اچھی نگرانی کرے تاکہ وہ حاضری اور محضر کا احترام کرے اور مقام قدس میں ادب کے ساتھ قیام کرے اور اس پاکیزہ اجتماع کو غنیمت جانے اور ملائکۃ اللہ کی توجہ اور تائید کو بڑی بات سمجھے اور حقیقی ولی نعمت کے انعامات کو پہچانے اور ان نعمتوں کی شکریہ کے ذریعے اپنے عجز و قصور کو بارگاہ مقدس میں پیش کرے۔ باب دوم ہے قیام، اور اس میں آگے سے 2 فصلیں ہیں۔ فصل اول ہے قیام کا مجموعی رمز۔ یہ جاننا چاہیے کہ اہل معرفت کے نزدیک قیام توحید افعال کی طرح اشارہ ہے، جس طرح رکوع توحید صفات کی طرف، سجود توحید ذات کی طرف اشارہ ہے۔ رکوع اور سجود کا بیان ان کے محل پر آئے گا۔ اس بات کی وضاحت کو قیام توحید افعال کی طرف اشارہ ہے، یہ ہے کہ خود قیام اپنی وضع کے اعتبار سے اور قراءت لفظ کے اعتبار سے اسی مقام کی طرف اشارہ ہے۔ قیام میں وضع کے اعتبار سے اس کی طرف اشارہ ہے، یہ اس طرح کہ اس میں بندے کے حق کے ساتھ قیام اور مقام قیومیت حق کی طرف اشارہ ہے کہ جو فیض مقدس کی تجلی اور تجلی فعلی ہے، اور اس تجلی میں فاعلیت حق کا اظہار ہوتا ہے۔ تمام موجودات تجلی فعلی میں فانی اور کبریائی ظہوری کے تحت مستہلک ہو جاتے ہیں۔ سالک کے لیے ادب عرفانی اس مقام پر یہ ہے کہ یہ الہی لطف قلب کو یاد دلائے، جس قدر ممکن ہو تعینات کو ترک کرے اور فیض مقدس کی حقیقت قلب کو یاد دلائے، نیز قیومیت حق کو، اور یہ کہ خلق کے قیام و وجود کی علت حق تعالی ہے، باطن قلب تک پہنچائے۔ جب یہ حقیقت قلب سالک میں جاگزی ہو جائے گی تو اس کی قراءت زبان حق سے واقع ہوگی اور ذاکر و مذکور دونوں حق ہو جائیں گے، اور بعض اسرار قدر کا قلب عارف پر کشف ہو جائے گا، اور انتکما علی نفسک کہ تو ویسا ہی ہے جیسا تو نے اپنا وصف بیان کیا ہے۔ یہ سجدے میں دعا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعا کا ایک حصہ ہے، اور تجھ سے تیری ہی پناہ میں جانا چاہیے، یہ بھی اسی دعا کا حصہ ہے۔ اس کا راز ایک حد تک اس پر منکشف ہو جائے گا۔ بعض اسرار نماز کو قلب عارف دریافت کر لے گا، جیسا کہ محل سجود پر نظر کرنے سے جو مٹی اور اصلی خلقت انسان ہے، گردن نیچی رکھنے، سر جھکائے رکھنے میں جو مٹی کا لازمہ ہے، ممکن کی ذلت و فقر اور عزت سلطنت کبریا کے تحت فانی ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ یہ بات کہ قراءت میں لفظی طور سے توحید فعلی کی طرف اشارہ ہے، سورہ مبارکہ توحید کی تفسیر میں اس کی تفصیل آئے گی۔ فصل دوم ہے آداب قیام۔
قیام کا ادب یہ ہے کہ سالک خود کو محضر حق میں حاضر سمجھے اور عالم کو محضر ربوبیت جانے اور خود کو حاضرین مجلس اور بارگاہ خدا میں مقیم سمجھے، حاضر و محضر کی عظمت قلب تک پہنچائے اور حق سے مناجات کی اہمیت اور اس مقام کے خطرات قلب کو سمجھائے، نماز میں وارد ہونے سے پہلے ہی تفکر اور تدبر سے قلب کو حاضر کرے اور اسے مقصد کی اہمیت سے آگاہ کرے، خشوع اور خضوع، طمانینت، خشیت، خوف و رجا، ذلت و مسکنت آخر نماز تک دل کے لیے لازم قرار دے، قلب سے شرط کرے کہ ان باتوں کی محافظت و نگرانی کرتا رہے، بزرگان دین اور ہادیان طریق کے احوال میں تفکر اور تدبر کرے کہ ان پر نماز میں کیسی حالت طاری ہو جاتی تھی، مالک الملک سے وہ کیسا معاملہ رکھتے تھے، ائمہ ہدیٰ علیہم السلام کے حالات کو نمونہ عمل بنائے اور ان کی سیرت پر عمل کرے، اور ائمہ معصومین علیہم السلام اور بزرگان دین کی تاریخ سے صرف تاریخ اور روز ولادت و وفات اور عمر شریف وغیرہ معلوم کرنے ہی پر اکتفا نہ کرے، جس سے کوئی بہت بڑا فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے، بلکہ سیر ایمانی اور سلوک عرفانی میں ان کی بہترین سیر اور بے مثال سلوک پر نظر ہونی چاہیے کہ ان بزرگوں کے معاملات بندگی معبود میں کیا تھے، سیر اللہ میں ان کی رفتار کیسی تھی، ان کی مقامات عرفانی کس درجہ بلند تھے کہ جو ان کے زبان سے نکلے کلمات معجزے آیات سے معلوم ہو سکتے ہیں۔ افسوس کہ ہم اہل غفلت کے جو مادیات کے نشے میں چور، بے مایا ہونے کے ساتھ ہی فریب کھائے ہوئے تمام ہی امور میں شیطان ملعون کا نشانہ بنے ہوئے ہیں اور کسی وقت بھی خواب گراں اور نسیان بے پایا سے باہر نہیں آتے، ائمہ ہدیٰ علیہم السلام کے معارف اور مقامات سے ہم اس قدر کم اور معمولی فائدہ اٹھاتے ہیں کہ جو حساب میں درست نہیں بیٹھتا، ان کی تاریخ حیات سے ہم نے صرف قشر اور ظاہری صورت کو لے لیا ہے اور بیست انبیاء علیہم استمسن زاورم متورم کو موٹا سمجھ لیا۔ دراصل یہ کہاوت ہے کہ جو ظاہر ہے کہ دھوکہ کھانے اور غیر واقعی بات کو واقعی سمجھ بیٹھنے کے موقع پر بولی جاتی ہے، ان جیسی کہاوتوں کے مصداق بن گئے ہیں۔ ہم اس مقام پر بعض روایتوں کا ذکر کرتے ہیں کہ جو اس سلسلے میں وارد ہوئیں، شاید برادران ایمانی میں سے کسی کے لیے تذکر اور یاد آوری کا سبب ہو، والحمدللہ ولہ الشکر۔ حضرت علی ابن الحسین علیہ السلام جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو آپ کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا، اور جب سجدے میں جاتے تھے تو سر نہیں اٹھاتے تھے یہاں تک کہ پسینہ آپ کے چہرے پر ٹپکتا تھا۔ فروع کافی۔ اسی طرح میرے والد امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے تھے کہ علی ابن الحسین جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو گویا درخت کی شاخ کی طرح ہوتے تھے کہ جسے جتنی ہوا حرکت دے اس کے سوا حرکت نہیں کرتے تھے۔ اس کے بعد ہے ابان بن تغلب کا بیان ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ میں نے علی ابن الحسین علیہ السلام کو دیکھا کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو چہرے کا رنگ بدل جاتا۔ امام نے کہا خدا کی قسم علی ابن الحسین اسے پہچانتے تھے جس کے لیے نماز پڑھتے تھے۔ علل الشرائع، نماز کامل نہیں ہوتی مگر اس کے لیے کہ جو ہر رخ سے پاک و پاکیزہ ہو اور پوری تمامیت رکھتا ہو، اس کا پورا حق ادا کرے اور وسوسہ اور انحراف سے دور ہو، خدا کو پہچانتا ہو اور اس کے لیے خشوع اختیار کرے، ثابت قدم رہے اس حال میں کہ امید اور نا امیدی، صبر و بیتابی کے درمیان کھڑا ہو، گویا اس سے وعدہ کیے گئے ہیں اور اسے سزا کی وارننگ مل چکی ہے، اپنی خودداری کو چھوڑ کر اپنا مقصد برابر نظر میں رکھے اور جانے راہ خدا میں دے چکا ہے اور اسی کا راستہ منتخب کر چکا ہے۔ خاک پہ ناک رگڑنے سجدے میں ذرا بھی کراہت دل میں نہیں پیدا ہونے دے رہا ہے اور اس کے علاوہ سب سے علاقہ توڑ کر صرف اسی کی طرف لو لگائے ہے، اس کی بارگاہ میں حاضر ہے، اسی سے طالب بخشش ہے۔ اگر ایسی نماز ادا کرے گا تو یہ وہی نماز ہوگی جس کا حکم دیا گیا ہے اور اسی کے بارے میں خبر دی گئی ہے، اور یہی وہ نماز ہے کہ جو فحشا اور منکر سے روکتی ہے۔ اس کے بعد اگلی ہے لیکن نماز کے حقوق کے جن کی رعایت رکھنی چاہیے، یہ ہے کہ تم یہ جان لو کہ نماز بارگاہ خدا میں حاضری ہے، اور سمجھ لو کہ نماز میں خدا کے سامنے پیشی پر کھڑے ہو
جب تم یہ جان لوگے تو تم اس لائق ہو جاؤ گے کہ اس طرح نماز کے لیے کھڑے ہو سکو جیسے ایک بندہ ذلیل کھڑا ہوتا ہے، طلب، رغبت، عذاب خدا سے خوف کے عالم میں، رحمت خدا کی امید میں پریشان حال، فریاد کناں، گریاں، سکون و وقار، اعضاء و جوارح میں خشوع، تواضع، قلب کی اچھی مناجات اور اپنے نفس کی نجات کے طلب میں جس کی خطاؤں نے اسے گرفتار کر رکھا ہے، گناہوں نے ہلاک کر دیا ہے، اس عظیم ذات کے مقام کو عظیم سمجھے کہ جس کی بارگاہ میں کھڑا ہے اور خدا کے علاوہ کوئی صاحب قوت نہیں، مستدرک الوسائل۔ دوسری حدیث ہے، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اپنے پروردگار کی عبادت اس طرح کرو کہ جیسے تم اس کو دیکھ رہے ہو، کیونکہ اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے ہو تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ بحار الانوار۔ فقہ الرضا سے نقل ہوا ہے کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو سستی کی حالت، نیند سے بوجھل ہو کر، جلد بازی اور لہو و لعب کے ساتھ نہ کھڑے ہوا کرو، بلکہ اطمینان، وقار کے ساتھ نماز ادا کیا کرو۔ لازم ہے کہ نماز میں خاشع اور خاضع رہو، خدا کے سامنے خاکساری اختیار کرو، خوف و خشیت اپنے اوپر طاری رکھو، اس حال میں کہ امید و پیہم کے عالم میں تم کھڑے ہو اور برابر نگراں اور چکنا رہو۔ پس بھاگے ہوئے خطا کار غلام کی طرح جو واپس آیا ہے اور اپنے آقا کے دربار میں کھڑا ہے، درگاہ خدا میں کھڑا ہو، اپنے پیروں کو قریب کر لو، قامت کو سیدھا رکھو، دائیں بائیں نظر نہ ڈالو اور یوں سمجھ لو کہ جیسے تم خدا کو دیکھ رہے ہو، اگر تم اس کو نہ بھی دیکھ رہے ہو تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ مستدرک الوسائل۔ روایت ہے کہ حضرت ابراہیم کی آہوزاری کی آواز 1 میل یعنی 4000 ہاتھ سے سنائی دیتی تھی، اس حد تک کہ خداوند عالم نے ان کی یوں مدح کی۔ سورہ ہود آیت نمبر 75۔ یقیناً ابراہیم بردبار، بہت آہیں کھینچنے والے، خدا سے توبہ اور ندامت کا اظہار کرنے والے تھے۔ نماز میں ان کے سینے کی آواز یوں سنائی دیتی تھی جیسے جوش کھائی ہوئی دیگ کی آواز ہو۔ ایسی ہی آواز ہمارے آقا حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے سے سنائی دیتی تھی، اور جناب فاطمہ صلوات اللہ علیہا پر نماز میں خوف خدا کی وجہ سے غیر معمولی حالت طاری ہو جاتی تھی اور ان کی سانسوں کو شمار کیا جا سکتا تھا۔ کتاب ہے مستدرک الوسائل۔ ان موضوعات پر احادیث شریفہ بہت ہیں، اس مختصر رسالے میں ان سب کے ذکر کی گنجائش نہیں۔ ان چند حدیثوں میں غور و فکر بھی اہل تفکر اور تذکر کے لیے کافی ہو سکتا ہے۔ آداب سوریہ کے متعلق بھی، آداب قلبیہ اور معنویہ کے بارے میں بھی، اور محضر الہی میں قیام کی کیفیت کے تعلق سے بھی۔ ذرا حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے حالات، آپ کی درگاہ حق میں مناجات اور آپ کی ان دعاؤں کے بارے میں غور تو کیجئے کہ جن سے عبادت و بندگی کی تعلیم ملتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ان حضرات کی مناجات بندوں کو تعلیم دینے کی غرض سے ہوتی تھی، کیونکہ یہ ایک بے مغز اور باطل کلام ہے کہ جو مقام ربوبیت اور معارف اہل بیت سے ناواقف ہونے کی وجہ سے صادر ہوا ہے۔ ان حضرات کا خوف خدا اور خشیت الہی ہر شخص سے بڑھ چڑھ کر ہے۔ ان کے دلوں میں عظمت و جلال حق نے ہر ایک سے زیادہ تجلی کی تھی، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ بندگان خدا کو چاہیے کہ ان حضرات سے بندگی اور سلوک اللہ کے طور طریق سیکھیں، کہ جب ان کی مناجاتیں، دعائیں پڑھیں تو وہ صرف زبان کی ادائیگی تک نہ رہ جائیں، بلکہ تفکر کریں کہ حق تعالیٰ کے ساتھ ان کا معاملہ کیسا تھا، ذات مقدس کے سامنے وہ کس طرح عجز و نیاز اور تذلل و تضرع کا اظہار فرماتے تھے۔ والعمر الحبیب کہ جناب علی ابن الحسین امام زین العابدین علیہ السلام کی ذات ان عظیم ترین نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ حق تعالیٰ نے جن کے وجود مقدس سے بندوں پر احسان کیا، ان بزرگوار کو عالم قرب اور محضر قدس سے زمین پر اتارا تاکہ اپنے بندوں کو ان کے ذریعے عبودیت کے طریقے سمجھائے۔ سورہ تکاثر آیت نمبر 8۔ اس روز تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور اگر ہم سے پوچھا جائے کہ اس نعمت کی قدر کیوں نہ پہچانی اور اس عظیم ہستی سے کیوں نہ فیض حاصل کیا، تو ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے سوائے اس کے کہ ندامت سے سر جھکا لیں اور پیشانی اور تعسف
پشیمانی اور تعصب کی آگ میں جل مریں، اور اس وقت پشیمانی اور اس کے بعد ایک موعظہ حسنہ ہے کہ جو انشاءاللہ کہ ہم اپنی اگلی آنے والی آڈیو میں پیش کریں گے۔ امید ہے کہ یہ جو کتاب ہے آداب نماز، اس نے آپ کے اور میرے دل میں نماز کی ایک نئی تڑپ پیدا کی ہوگی۔ اس روحانی سفر کو جاری رکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ جتنی بھی آڈیوز ہیں وہ آپ سے مس نہ ہوں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔